آئے دن اسلام اور اہل اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اور جن کریمانہ اخلاق کی اسلام تعلیم دیتا ہے انہیں یکسر بھلا دیا جاتا ہے یا پردہ خفا میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق اور موافق ہیں۔ اسلام نہ تو اپنے پیروکاروں پر اتنی سختی کا قائل ہے کہ ہر چیز کو حرام قرار دے کر انہیں دنیا سے کنارہ کش کر دے، اور نہ ہی ایسی آزادی کا علم بردار کہ انسان کو تمام تر قیود سے اس طرح آزاد کر دے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسلام کل انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی باپ اور ایک عورت یعنی ماں سے پیدا کیا، یعنی اس کائنات میں بسنے والے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ عرب میں رہنے والا ہو یا عجم میں، شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں، بنگلے میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں، خواہ کسی نسل و خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو اور کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، گوار ہو یا گورا ہو یا کالا ہو، گوار ہو یا شہری ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھی کیسے؟ ایسے کہ ان کی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک۔ اسلام نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل انسانیت نواز تعلیمات کو عام کیا، جبکہ انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ افسوس صد افسوس، موجودہ زمانے میں اس سلسلے میں ہمیشہ نئی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہتی ہیں، اور اسلام دشمن پروپیگنڈے کرنے والے واویلا کرتے ہیں کہ اسلام نفرت اور دشمنی کی تبلیغ کرنے والا دین ہے۔ اس کی کتاب قرآن کریم امن عالم کے لیے خطرہ ہے۔ جب تک وہ دنیا میں موجود ہے، دنیا میں امن سے محرومی رہے گی۔ انہوں نے اپنے اس پروپیگنڈے کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن مجید کی بعض آیات کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور حقیقت سے ناواقف لوگوں کے لیے تلبیس کا سامان کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے بھی اس پروپیگنڈے کے تلاطم خیز سمندر کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ خود مسلمانوں کی ایک معتدل تعداد اس سلسلے میں بعض غلط فہمیوں اور غلو آمیز تصورات کا شکار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم صحیح کے ذریعے ان تلبیسات کا پردہ چاک کیا جائے اور غلط فہمیوں اور غلو آمیز نظریات کی بنیاد شکنی کی جائے۔ یہ درست ہے کہ اسلام کی یہ تاکید ہے کہ مسلمان اپنے دینی مزاج اور خصوصیت اور اخلاقی صفات میں غیر مسلموں سے واضح طور پر ممتاز رہیں، ان کی نقالی سے پرہیز کریں اور خاص طور پر ان کی مذہبی نشانیوں اور رسموں سے اجتناب کریں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام ہر ذی روح کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، اور انسان تو کجا جانوروں تک سے سنگ دلانہ برتاؤ کو ناپسند کرتا ہے۔ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عورت کو صرف اس وجہ سے آگ میں داخل کر دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ خود اسے کچھ کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، اس کے چہرے پر داغ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو جانور کے چہرے پر داغ دے یا اس کے چہرے پر مارے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تیر اندازی سیکھنے کے لیے مرغی کو نشانہ بنایا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے بے دم ہو رہا تھا،
وہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی لا کر اس کتے کو پلایا، یہاں تک کہ وہ کتا سیراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کی اس خدمت کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باعث اجر ہے۔ مقام غور ہے کہ جس اسلام کی جانوروں تک پر اس درجے عنایات ہیں، ایسے مذہب میں اس انسانیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ و فساد پھیلانا اللہ کے نزدیک قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا جو شخص کسی دوسرے شخص کو بلا معاوضہ یا بغیر کسی فساد کے جو زمین پر اس نے پھیلایا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یعنی اسلامی ریاست میں بھی کسی انسان کا قتل دو ہی صورتوں میں جائز قرار دیا گیا ہے، یا تو اس نے بھی کسی انسان کا قتل کیا ہو یا ایسا فساد پھیلایا ہو جس کی سزا قتل ہے۔ حدیث پاک جو کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر دوست اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے نہ صرف محفوظ بلکہ مامون نہ ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان احادیث میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تخصیص نہیں، البتہ فنی امور جو کہ دین سے متعلق نہیں، مثلا صنعت، زراعت، طباعت وغیرہ، ان میں غیر مسلموں سے تعاون حاصل کرنا جائز ہے، اگرچہ اہل اسلام کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ ان تمام امور میں بھی خود کفیل ہوں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر ایک مشرک عبداللہ بن قریقط کی خدمات رہبر راہ کی حیثیت سے قبول فرمائی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرحلہ نہایت نازک ترین تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام انسانیت کے ناطے سب کا خیال رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہے یا اس سے کوئی اور تعلق ہے تو وہ مزید توجہات کا مستحق ہے۔ اسلام کی نظر میں ہر انسان قابل احترام ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ آئیے ہم اسلامی تعلیمات کو عام کریں اور اپنے وطن بلکہ دنیا سے نفرتوں کو مٹا کر راہ ہدایت کو آسان کریں۔